मौसम बहार की छुट्टियां दे दी गई थीं और छुट्टियों के आखिरी दिनों में से किसी दिन बहार का जश्न मनाया जाता था। छुट्टियों और इनामी मुकाबले के बाद अब सब जश्न बहार के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। छोटू और ढोलू भी बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनको अपने मन पसंद काम करने को मिला करते थे, जैसे खाना पीना, खेल कूद और मुख्तलिफ इनामी मुकाबले। दद्दू ने आजकल उन दोनों पर सख्ती की हुई थी कि जल्द अज जल्द छुट्टियों के काम को मुकम्मल करें, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने में चंद दिन ही रह गए थे और अगर जश्न का आगाज़ हो जाता तो फिर कहाँ पढ़ाई होनी थी। लेकिन उनसे जश्न की एक्साइटमेंट में पढ़ा ही नहीं जाता था, उनका खेल कूद का माइंड बना हुआ था। आज भी दोनों सुबह उठे तो नाश्ता करने के बाद वो दोनों बाहर निकलने के लिए बेताब ही थे, इसलिए बाहर निकलने लगे तो दद्दू ने उन दोनों को फौरन रोक दिया कि बाहर नहीं जाना और पढ़ाई करो। दद्दू जी, जाने देना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं, आप लोगों की थोड़ी देर तो बिल्कुल भी नहीं होती। हमारा काम ख़त्म होने वाला है, हम कर लेंगे ना अपना काम। सच में हम आ जाएंगे। पहले काम मुकम्मल कर लो, फिर जितनी मर्जी देर बाहर फिरते रहना। वो देखो, छुटकी बाजी भी बैठी पड़ रही है। छुटकी आप ही तो है ही पढ़ाकू, तो आप दोनों भी बन जाओ पढ़ाकू। उन दोनों ने छुटकी को देखा और मुंह बसोड़ के पढ़ने बैठ गए। दद्दू के जाने के बाद छोटू जल के बोला, आप भी अभी पढ़ने के लिए बैठना जरूरी था क्या? छुटकी मुस्कुरा दी और कहने लगी हाँ, और फिर हंसने लगी। ढोलू ने कहा, बहुत बुरी बात है छुटकी, आप भी हमें जाने देती, फिर बैठ जाती। मैं जान के बैठी थी ताकि तुम लोग अपना काम मुकम्मल कर लो, फिर हम मिलके बाहर का जश्न मनाएंगे। लेकिन हमें तो बाहर जाना था ना। मैं अगर ना भी बैठती पढ़ने, फिर भी दद्दू ने तुम लोगों को बिठा के ही दम लेना था। अच्छा चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो, फिर बाहर जाकर हम बाहर का जश्न मनाएं। लेकिन जश्न बाहर का तो ऐलान ही नहीं हुआ अभी। तो क्या हुआ, जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली और छुट्टियां बाकी रहें तो फिर वो जश्न ही होता है ना। लेकिन वो वैसा जश्न तो नहीं होता ना। अच्छा चलो जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, फिर हम राजमहल राजा के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जश्न बहार की। लो भला, ऐसे भी कोई जश्न होता है खुद कह के, लेकिन मज़ा तो आएगा ना। नहीं, ऐसा मज़ा नहीं आता। अच्छा बाबा, काम तो कर लो। वो दोनों काम करने लगे। जैसे ही काम मुकम्मल हुआ फौरन बोले, चलें छुटकी बाजी, हमारा काम हो गया है पूरा, चलें राजमहल चलें। हैं? अभी आप लोग कह रहे थे कि नहीं जाना राजमहल, ऐसे रचने का मज़ा नहीं आता। ढोलू और छोटू मिलके बोले, वो तो वैसे ही। छुटकी हंस पड़ी। और फिर वो तीनों अपनी किताबें समेट के घर से बाहर निकल आए। अभी वो घर से बाहर निकले ही थे कि एकदम ढोल बजने की आवाज आई। लो, लगता है ऐलान होने लगा। वो तीनों खुशी से चिल्लाए और ढोलची के पास दौड़े। ढोलची अभी तक ढोल बजा रहा था। थोड़ी देर में काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए तो राजा जी तशरीफ ले आए और कहने लगे, जी सनगर के प्यारे लोगों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को शिद्दत से मौसम बहार के जश्न का इंतज़ार है। कल से जश्न का आगाज़ हो जाएगा।
آپ لوگ تیاری رکھیں۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجانا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر راجا نے کہنا شروع کیا، جشن حسب روایت منایا جائے گا۔ پہلے دن سب پھول پودوں کے بیج بوئیں گے، ان کو پانی دیں گے۔ اگلے دن پتنگ بازی اور دیگر مقابلہ جات ہوں گے۔ مختلف قسم کے مقابلے ہوں گے آپ لوگوں کی پسند کے۔ اور آخری دن جھولے وغیرہ لگائے جائیں گے اور کھانا پینا ہوگا۔ تمام لوگ راجا کے اعلان پر خوش ہو گئے اور تیاریاں کرنے لگے۔ اگلے دن سب صبح بہت جوش و خروش سے اٹھے تھے، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے اور ناشتہ کیے بغیر ہی گھروں سے باہر نکل آئے، کیونکہ ناشتہ راجا نے کروانا تھا۔ سب لوگ کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں ناشتہ کے لیے میز لگائے جا چکے تھے۔ حلوہ پوری، آلو والے پراٹھے، دہی، لسیاں، انڈے، گرز کے ناشتے کا ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ سب نے باہر کا ناشتہ کیا اور پھر چائے پیش کی۔ سب چائے پی کر متحرک ہو گئے۔ پھر راجا نے اعلان کیا، اس بار ہمارا منصوبہ 5000 پودے لگانے کا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ جو شخص سب سے زیادہ پودے لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ پھر راجا نے کہا، یہ پودے پڑھیں، آپ لوگوں کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ابھی۔ سب لوگ اس کام میں جٹ گئے۔ ان سب کو بہت مزہ آتا رہا۔ پہلے ایک پودا اٹھاتے، اس کو بوتے، پانی دیتے، پھر اگلے کی زمین کھودتے، اس میں بیج لگاتے۔ ان سب میں داروغہ، ببن، چھوٹو، ڈھولو، چھٹکی، ددو، راجا، للہ، رادھا، ببلی، ہینا، لیلا، خان صاحب، چچا آئنسٹائن اور طور ساسوما بھی شامل تھی۔ راجا اور رانی بھی برابر کے شریک تھے۔ رات کا اندھیرا چھانے سے پہلے تقریباً تمام پودے لگ چکے تھے۔ تمام لوگوں نے مل کر سارا کام سمیٹ لیا تھا۔ پھر تمام لوگوں کو راج محل لے جایا گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے راجا کی طرف سے کھانا کھایا۔ مزیدار کھانے کے بعد جیتنے والوں کا نام بتایا گیا۔ جیتنے والوں میں پہلے نمبر پر ببن تھے اور دوسرے نمبر پر داروغہ، تیسرا نمبر خان صاحب کا تھا۔ چھوٹو ان دونوں سے کہنے لگا، ہاں جی، دل میں ٹھنڈ پڑ گئی آج جیت کے، ایسی ویسی۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ اب دوسرے دن مختلف انعامات کے مقابلے ہونے تھے اور کل کی طرح آج بھی ناشتہ راجا کی طرف سے تھا۔ سب نے وہاں جا کے ناشتہ کرنا تھا۔ جب سب گھروں سے باہر نکلے تو ان کے لگائے ہوئے بیج اور پودے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سارے سنگھر میں ان کی وجہ سے خوبصورت رنگ اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ لوگ اس سب نظاروں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے چہکتے پھر رہے تھے، اور راجا ان کی خوشی سے خوش باش تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مختلف انعامی مقابلہ جات کا انتظام کیا گیا تھا۔ میدان سجا ہوا تھا اور میدان کے مختلف حصے کر دیے گئے تھے۔ ہر حصے میں مختلف مقابلے کرائے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پتنگ بازی کا مقابلہ تھا، دوسرے حصے میں کوئز ہو رہا تھا، ایک جگہ پر مزیدار کھانا بنانے کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک جگہ مختلف قسم کی ریسز ہو رہی تھیں۔ جس کا جو دل کرتا وہاں حصہ لے لیتا۔ کچھ لوگ باری باری ہر انعامی مقابلے میں حصہ لے لیتے۔ ببن، داروغہ، چھوٹو اور ڈھولو نے بہت سارے انعامی مقابلوں میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے وہ لوگ پتنگ بازی کے لیے گئے۔ پتنگ بازی کا مقابلہ ببن کے ہاتھ میں رہا اور ظاہر سی بات ہے کھانا بنانے کا مقابلہ بھی ببن نے ہی جیتا۔ پھر وہ سب مختلف ریسز والی جگہ پر گئے جہاں ان سب نے ریسز لگائی، لیکن نامعلوم کیا وجہ تھی کہ آج داروغہ اور ببن کا پلہ بھاری تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو ہر میدان میں ہار رہے تھے، جبکہ داروغہ اور ببن ہر میدان میں جیت رہے تھے۔ داروغہ اور ببن بھی ان کو چھیڑ رہے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج کیوں ہار رہے ہو؟ اب چھوٹو اور ڈھولو کو غصہ آیا کہ یہ دونوں جیتے جا رہے ہیں، اب ہم نے جیتنا ہے۔ سب سے آخر میں وہ لوگ سنگنگ کمپٹیشن کے لیے آئے۔
تقریباً تمام کمپٹیشنز کا اختتام ہو چکا تھا، اس لیے سب ہی اس طرف آ گئے تھے۔ باہر سے بہت سارے لوگوں نے سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، ان میں ببن، داروگا، چھوٹو اور ڈھولو بھی شامل تھے۔ راجا اور رانی بھی وہ کمپٹیشن دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ چھوٹو، ڈھولو یار، کیوں حصہ لے رہے ہو؟ آج تم لوگوں کی قسمت تم دونوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہار نہیں مان لینی چاہیے، مانو یا نہ مانو یہ مقابلہ بھی میرا ہی ہے۔ میں ہوں سنت گڑھ کا راک سٹار۔ ہاں بالکل، پھٹے سپیکر والے راک سٹار۔ پھر باری باری سب سٹیج پہ جا کے گانا گاتے رہے۔ پھر داروگا کی بھی باری آئی، اس نے جا کے گانا شروع کیا اور سب اس کی پھٹی سپیکر آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ بالکل آخر میں چھوٹو اور ڈھولو کی باری آئی، وہ گئے اور انہوں نے مل کے گانا شروع کیا۔ بہاراں بہاراں ہوا دل پہلی بار وے، بہاراں بہاراں کہ چین تو ہوا فرار وے، بہاراں بہاراں۔ وہ دونوں یہ گانا گا کے فارغ ہوئے تو راجا بہت خوش ہوئے کہ گایا ہوا گانا ان کو بہت پسند آیا اور ان دونوں کو انہوں نے بہت شاباش دی۔ داروگا حیران رہ گیا کہ اتنا اچھا گانا کیسے گا لیا انہوں نے۔ یہ مقابلہ وہ دونوں جیت گئے اور ایسا جیتے کہ سب کو معلوم ہوا کہ چھوٹو اور ڈھولو جیتے ہیں، اور یوں چھوٹو اور ڈھولو کی جیت کی دھوم مچ گئی۔ وہ دونوں ببن اور داروگا کو منہ چھڑانے لگے کہ وہ اتنا جیت کے بھی اتنی دھوم نہ مچا سکے تھے، اور دونوں ہنسے گئے۔ اگلے دن جشن کا آخری دن تھا اور طرح طرح کے جھولے اور کھانے کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ گول گپے، آلو چنے، چنا چاٹ، دہی بھلے، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، گلاب جامن، ہر طرح کی چیز تھی۔ حلیم، نہاری، سب نے جی بھر کے اپنی من پسند چیزیں کھائی۔ مثلاً جس کو املی گول گپے پسند تھے اس نے یہ کھا لی، کچھ لوگوں کو چپس پکوڑے پسند تھے، بڑوں کو نہاری اور اس طرح کے سالن پسند تھے۔ سب نے ڈھیروں ڈھیر جھولے بھی لیے اور ڈھیروں ڈھیر کھانا بھی کھایا، اور یوں جشن کا اختتام ہو گیا۔ جشن کے اختتام پر تمام رعایا نے ددو کو اپنا نمائندہ بنایا کہ وہ جائیں اور راجا سے شکریہ ادا کریں۔ ددو نمائندہ بن کے راجا کے پاس گئے اور ددو نے پھر سب کی طرف سے راجا کو شکریہ کا پیغام پہنچایا اور سب نے تالی بجائی۔ راجا نے مسکرا کر شکریہ کا پیغام وصول کر لیا اور یوں جشن کا اختتام ہو گیا۔